بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آپ سب کو دی آرچڈ ایجوکیشن سسٹم کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ عزیز طلباء، آج دن منگل ہے اور تاریخ 15 دسمبر 2020 ہے۔ ہمارے مضمون کا نام اردو ہے اور میں آپ کی اردو کی ٹیچر شاہین اشرف ہوں۔ لیکچر نمبر 2 ہے۔ ہماری کتاب کا نام ہے گل لالا، صفحہ نمبر 82 تا 85۔ ہمارا آج کا عنوان ہے کیپٹن کرنل شیر خان شہید۔ آئیے اپنا آج کا کام شروع کرتے ہیں۔ اپنی اپنی کتابیں کھول لیجئے۔ ہم آج کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی پڑھائی کریں گے۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید۔ نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نام حیدر بھی ہے۔ ان کی والدہ نے رکھا تھا۔ حکومت پاکستان نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کی نسبت سے اپنے سب سے بڑے فوجی اعزاز کا نام نشان حیدر رکھا۔ یہ اعزاز مسلح افواج کے ان جوانوں کو دیا جاتا ہے جو انتہائی خطرناک حالات میں غیر معمولی جرات دکھاتے ہیں اور وطن کے دفاع میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلا نشان حیدر کیپٹن راجہ محمد سرور کو دیا گیا۔ وہ 1957 میں کشمیر کے محاذ پر شہید ہوئے۔ سب سے پہلا نشان حیدر کس کو ملا؟ کیپٹن راجہ محمد سرور کو۔ تو کیپٹن کرنل شیر خان شہید یہ اعزاز پانے والے 9ویں فوجی ہیں۔ وہ معرکہ کارگل میں شہید ہوئے۔ کرنل شیر خان 1 جنوری 1970 کو صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع صوابی کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ 1948 میں اس علاقے کے ایک بہادر شخص شیر خان نے آزادی کشمیر کی جنگ میں بھرپور حصہ لیا تھا۔ اسی شیر خان سے متاثر ہو کر ان کا نام کرنل شیر خان رکھا گیا۔ کرنل ان کا فوجی رینک یا عہدہ نہیں تھا، بلکہ شیر خان کو ان کے دادا کی طرف سے پیار سے دیا ہوا لقب تھا۔ دادا اپنے علاقے کے معزز اور معتبر شخص تھے۔ شیر خان بچپن ہی سے والد اور دادا کی محبت کے باعث کرنل شیر خان کے نام سے مشہور ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنی تعلیم و تربیت اپنے گاؤں سے حاصل کی، گاؤں سے شروع کی۔ میٹرک گورنمنٹ ہائی اسکول نواں کلی صوابی سے کیا۔ گورنمنٹ کالج صوابی سے FSC کے امتحان کی نمایاں پوزیشن حاصل کی اور فوراً ہی پاکستان ایئر فورس میں بطور ایئر مین بھرتی ہو گئے۔ یہاں انہوں نے محنت اور لگن سے تربیت حاصل کی اور شاہین بچے کا خطاب پایا۔ کمیشن کا امتحان پاس کر کے وہ 1992 میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول ایبٹ آباد چلے گئے، جہاں سے تربیت مکمل کر کے وہ 1994 میں سندھ رجمنٹ میں تعینات ہو گئے۔ کرنل شیر خان دشمن سے مقابلہ کرنے اور شہادت پانے کی زبردست آرزو رکھتے تھے۔ انہیں 1998 میں ناردرن انفنٹری میں بھیج دیا گیا، جو توپ خانے سے دشمن کا مقابلہ کرتی ہے۔ شیر خان کو مطالعے کا بھی بہت شوق تھا۔ وہ پڑھائی، کھیل اور پیشہ ورانہ کورسز میں بھی بڑے مستعد اور آگے تھے۔ اپنی ان امتیازی خصوصیات اور اسلام اور پاکستان سے محبت کے سبب وہ اپنی یونٹ میں شیرا کے نام سے مشہور تھے اور نہایت ہر دل عزیز تھے۔ انہیں جب بھی فوجی جوانوں سے کوئی کام لینا چاہتے تو پہلے اس کام کو خود کرتے اور پھر وہ انہیں کام کرنے کا کہتے۔ کون؟ کرنل شیر خان شہید۔ شیر خان اس یونٹ کا حصہ تھے جو کشمیر کے محاذ پر بھارتی فوجوں کا مقابلہ کر رہا تھا۔ ساتھ ہی کارگل کی 17,000 فٹ سے زائد بلند چوٹیاں بھی اپنی فوجی اہمیت کے باعث خاص مقام حاصل کر چکی تھیں۔ ان پہاڑوں پر سارا سال برف جمی رہتی تھی۔ یہیں پر وادی کارگل میں پاکستانی فوجیوں نے بھی کئی اہم چوکیاں بنا رکھی تھیں۔ برف سے ڈھکی کسی چوٹی پر فوجی چوکی قائم کرنا آسان کام نہیں ہوتا۔ شدید موسمی حالات بھی قدرتی رکاوٹ ہوتے ہیں۔ مجاہدین اور فوجیوں نے ان دشوار حالات میں بھی برفانی چوٹیوں پر 5 چوکیاں قائم کیں، جہاں سے وہ دشمن افواج کے حملے ناکام بناتے رہے۔ یہ مقام جنگی نقطۂ نظر سے بے حد اہم تھا، کیونکہ پاکستانی فوج ان چوکیوں سے بھارتی فوج کی رست کا راستہ بند کر سکتی تھی۔ یہاں ہر وقت ہوشیار رہنے اور دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کی ضرورت تھی۔ در حقیقت پاک فوج کی نفری بہت کم تھی، لیکن اس کمی کا ازالہ اس طرح کیا گیا کہ اہم ٹھکانوں پر حملہ کر کے اور درست نشانے لگا کر دشمن کو باہری نقصان پہنچایا گیا۔ ان اہم چوکیوں کی نگرانی کرنل شیر خان کی ذمہ داری تھی۔ ان کو مسلسل چوکس رہنا پڑتا تھا، یعنی ہوشیار رہنا پڑتا تھا، چوکنا رہنا پڑتا تھا۔ وہ کئی راتیں سو بھی نہیں سکتے تھے۔
چنانچہ یہ پانچوں چوکیاں دشمن کے لیے ناقابل تسخیر بنی ہوئی تھیں۔ شیر خان اور ان کے سپاہیوں نے دشمن کے کئی حملے ناکام بنائے تھے۔ ایک روز بھارتی فوج 2 بٹالین نفری کے ساتھ کرنل شیر خان کی چوکی پر کئی جانب سے حملہ آور ہوئی۔ اس حملے میں دشمن نے 12,000 سے زائد گولے برسائے۔ دشمن کا یہ شدید حملہ کرنل کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ دشمن نے شیر خان کی چوکی کے ایک حصے پر قبضہ کر لیا، تاہم انہوں نے حوصلہ نہ ہارا اور اپنے مٹھی بھر جوانوں کو لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے اور جلد ہی دشمن کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ اس زبردست معرکے میں کرنل شیر خان خود بھی شدید زخمی ہو گئے۔ زخموں اور گہرے گھاؤں نے انہیں نڈھال کر دیا، جس کے باعث شیر خان اپنی جیتی ہوئی چوکی پر 7 جولائی 1999 کو جام شہادت نوش کر گئے۔ ان کے ساتھی بتاتے ہیں کہ شہادت کے بعد بھی ان کی انگلی بندوق کی لبی پر اس طرح جمی ہوئی تھی جس طرح ٹیپو سلطان کا ہاتھ شہادت کے بعد بھی ان کے تلوار تھامے ہوئے تھا۔ صف شکن سپاہی، یہ ہے واہوں کے مسافر، یہ سمندروں کے راہی، میرے سر بکف مجاہد، میرے صف شکن سپاہی۔ یہ تیرا یقین ہے محکم، تیری ہمتوں کی جان ہے، تیرے بازوؤں کی قوت تیرے عزم کا نشان ہے۔ تو ہی راہ، تو ہی منزل، تو ہی میرے کارواں ہے، یہ زمیں تیری زمیں ہے، یہ جہاں تیرا جہاں ہے۔ تو وطن کا پاسباں ہے، تیرے ہاتھ میں ہے شاہی، میرے سر بکف مجاہد، میرے صف شکن سپاہی۔ عزیز طلباء، اپنی اپنی کاپی کھول لیجئے۔ سب سے پہلے کاپی کے کنارے پر حاشیہ کھینچ لیں۔ تاریخ لکھیں 15 دسمبر 2020، دن لکھیں منگل، جماعت کا کام لکھیں، عنوان لکھیں کیپٹن کرنل شیر خان شہید۔ اس کے نیچے لکیر کھینچ لیں۔ الفاظ معنی لکھیں گے، اس کے درمیان سے بھی حاشیہ کھینچ لیں۔ الفاظ معنی: مستعد، ہر وقت تیار۔ رست، امداد۔ نفری، افراد، فوج یا پولیس کے افراد۔ گھاؤ، زخم، تسخیر، فتح کرنا۔ ازالہ، مشکل دور کرنا۔ دفاع، بچاؤ۔ معزز، عزت والا۔ معتبر، قابل اعتبار۔ آرزو، تمنا، خواہش۔ بے حد، بہت زیادہ۔ مسلسل، لگاتار۔ چوکس رہنا، ہوشیار رہنا۔ شدید، سخت۔ نڈھال، کمزور۔ کتاب کا صفحہ نمبر 84 دیکھ لیں۔ الفاظ میں نے ہم نے کاپی پر لکھ لیے ہیں۔ معروضی سوالات دیکھیں کہ درست جواب کے دائرے کو پنسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ کہ سب سے پہلا نشان حیدر ڈیش کو ملا: محمد سرور شہید، میجر شریف شہید، راجہ عزیز بھٹی شہید، راشد منہاس شہید۔ تو درست جواب ہے محمد سرور شہید۔ اس میں آپ نے رنگ بھرنا ہے اور اس کو خالی جگہ میں لکھنا ہے۔ آگے دیکھیں کہ کرنل شیر خان نشان حیدر پانے والے ڈیش فوجی ہیں: پہلے، 9ویں، دوسرے، 8ویں۔ تو 9ویں کون سا درست جواب؟ 9ویں۔ اس میں آپ نے رنگ بھرنا ہے اور اس کو خالی جگہ میں لکھنا ہے۔ آگے دیکھیں کرنل شیر خان کے دادا نے انہیں ڈیش کا لقب دیا: میجر، کیپٹن، کرنل، کمانڈر۔ درست جواب ہے کرنل۔ اس میں رنگ بھریں گے اور اس کو خالی جگہ میں لکھیں گے۔ کرنل شیر خان کا یونٹ ڈیش کے مقام پر دشمن فوجیوں کا مقابلہ کر رہا تھا: سیالکوٹ، چونڈا، کشمیر، واہگہ۔ درست جواب ہے کشمیر، اس میں رنگ بھریں گے اور خالی جگہ میں لکھیں گے۔ 1994 میں کرنل شیر خان ڈیش میں تعینات ہوئے: پنجاب ریجمنٹ، بلوچ ریجمنٹ، سندھ ریجمنٹ، کشمیر ریجمنٹ۔ درست جواب ہے سندھ ریجمنٹ۔ اس میں آپ نے رنگ بھرنا ہے اور اس کو آپ نے خالی جگہ میں لکھنا ہے۔ سبق کے تیسرے پیراگراف کو کاپی میں خوشخط لکھیے اور اس کی املا تیار کیجیے۔ تیسرا پیراگراف دیکھ لیں کہ شیر خان بچپن ہی سے والد اور دادا کی محبت کے باعث کرنل شیر خان کے نام سے مشہور ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنی تعلیم و تربیت اپنے گاؤں سے شروع کی۔ میٹرک گورنمنٹ ہائی اسکول نواں کلی سے سوابی سے کیا۔ اپنے پیراگراف نمبر 3 لکھنا ہے۔ تو پیراگراف نمبر 3 ہے: کرنل شیر خان 1 جنوری 1970 کو صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع سوابی کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ 1948 میں اس علاقے کے ایک بہادر شخص شیر خان نے آزادی کشمیر کی جنگ میں بھرپور حصہ لیا تھا۔ اسی شیر خان سے متاثر ہو کر ان کا نام کرنل شیر خان رکھا گیا۔ کرنل ان کا فوجی رینک یا عہدہ نہیں تھا، بلکہ شیر خان کو ان کے دادا کی طرف سے پیار سے دیا ہوا لقب تھا۔
دادا اپنے علاقے کے معزز اور معتبر شخص تھے۔ یہ پیراگراف آپ نے کاپی پہ بہت خوش خط کر کے لکھنا ہے اور ساتھ میں اس کی آپ نے تیاری کرنی ہے املا کی۔ الفاظ منی ہمارے کاپی پر ہو چکے تھے اور اس کے بعد آپ لکھیں گے سوالات جوابات، یہ ہم کاپی پر لکھیں گے۔ آگے دیکھ لیں کہ اعراب کی تبدیلی قواعد دیکھ لیں۔ اعراب زیر زبر پیش کو کہتے ہیں، اعراب کہتے ہیں زیر زبر پیش کو۔ یہاں دیکھ لیں کہ اردو بہت جامع زبان ہے، اس میں الفاظ کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ اس میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے اعراب بدل جانے سے معنی بھی بدل جاتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ تقریر اور گفتگو کرتے وقت درست ادائیگی کا خیال رکھا جائے۔ دیکھ لیں کہ الفاظ، معنی، جملے۔ دیکھیں بلہ، ڈنڈا جو کرکٹ کھیلنے کے کام آتا ہے، بلہ، آپ کو بھی پتہ ہے بلے کے ساتھ آپ کرکٹ کھیلتے ہیں۔ میری روزہ کشائی پر بھائی جان نے مجھے گیند اور بلہ تحفے میں دیا۔ بلا زیر کے ساتھ آ گیا، بلا، بلی کا مذکر، بلا بلی جو ہوتے ہیں۔ میں نے ایک بلا پالا ہوا ہے۔ پل، پانی یا کسی گہری جگہ کے اوپر بنایا جانے والا راستہ، پل، پل کا یہ راستہ خطرناک ہے۔ پل، لمحہ، گاڑی ایک پل کے لیے سگنل پر رکی اور پھر آگے بڑھ گئی۔ سحر، صبح، سحر کو جلد اٹھنا برکت لاتا ہے، یعنی صبح کو جلد اٹھنا برکت لاتا ہے۔ سحر، جادو، سحر کرنے والے جنت کی خوشبو نہیں پا سکیں گے، یعنی جادو کرنے والے جنت کی خوشبو نہیں پا سکیں گے۔ سمجھ آ گئی زیر زبر پیش کے ساتھ کہ معنی بھی چینج ہو جاتے ہیں اور ان کا جملہ بھی تبدیل ہو گیا۔ آگے ہیں کہ دیے گئے الفاظ کے معنی لغت سے دے کر لکھیے اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ عالم، عالم، قسم، قسم، بل، بل، یہ ہم کاپی پر لکھیں گے۔ اپنی کاپی کھول لیجیے، کاپی کے کنارے پہ حاشیہ کھینچ لیں، جماعت کا کام لکھیں، عنوان لکھیں کیپٹن کرنل شیر خان شہید۔ سوال لکھیں کہ نشان حیدر کیا ہے اور اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ جواب لکھیں گے نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے۔ حکومت پاکستان نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کی نسبت سے اپنے سب سے بڑے فوجی اعزاز کا نام نشان حیدر رکھا۔ سمجھ آ گئی؟ سوال نمبر 2 لکھیں پاکستان ملٹری اکیڈمی کہاں واقع ہے؟ جواب لکھیں گے کہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کول ایبٹ آباد میں واقع ہے۔ اگلا سوال لکھیں کرنل شیر خان کس علاقے کی چوٹیوں کا دفاع کر رہے تھے؟ جواب لکھیں کرنل شیر خان کارگل کی چوٹیوں کا دفاع کر رہے تھے۔ سوال لکھیں گے پاک فوج نے کم نفری کا ازالہ کس طرح کیا؟ جواب لکھیں گے پاک فوج نے دشمن کے اہم ٹھکانوں پر حملہ کر کے اور درست نشانے لگا کر دشمن کو بھاری نقصان پہنچا کر نفری کی کمی کا ازالہ کیا تھا۔ اگلا سوال لکھیں شیر خان کی چند عادات بیان کریں۔ جواب لکھیں شیر خان بہادر تھے، انہوں نے دل لگا کر تعلیم حاصل کی، ان کو مطالعہ کرنے کا بہت شوق تھا اور وہ پاکستان سے بہت زیادہ محبت رکھنے والے تھے۔ یہ ان کی خاص اور اہم عادات لکھ لیں۔ اگلا سوال ہے الفاظ، معنی، جملے۔ عالم، دنیا، اللہ کی رحمت سارے عالم پر حاوی ہے۔ عالم، زیادہ علم والا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے۔ قسم، حلف یا عہد، جھوٹی قسم کھانے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ قسم، مختلف طرز کی، چڑیا گھر میں مختلف قسم کے جانور ہوتے ہیں۔ بل، قابلیت، طاقت، علی نے یہ مقام اپنی محنت کے بل پر حاصل کیا ہے۔ بل، سوراخ، چوہا بل کے اندر رہتا ہے۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کاپی کا کام، کتاب کا کام خوش خطی کے ساتھ بہت اچھی طرح سے لکھنا ہے اور پورا سبق آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ سوال جواب، الفاظ، معنی اچھی طرح سے زبانی یاد کرنی ہے۔ پڑھائی اس کی ریڈنگ بہت اچھی طرح سے آپ نے کرنی ہے تاکہ آپ کے تلفظ کی درستگی ہو۔